الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ کہ ابھی 3 روز پہلے مجاہد ملت ہمارے عظیم رہنما اور رہبر قوم کے درد مند اور فکر مند جو قوم کے لیے اپنی ساری زندگی جنہوں نے وقف کر دی اور پوری زندگی بھاگ دوڑ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، وہ محنت انہوں نے کی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم ان کے سائے سے محروم ہو گئے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں ان کے لیے، اور ان کے جو متعلقین متوسلین ہیں ان کے لیے اپنی طرف سے جو تسلی کے الفاظ ہم کہہ سکتے ہوں وہ ہمیں کہنے چاہیے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے، چونکہ وہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، صرف دینی ہی نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہر وقت ہمارے لیے وہ کھڑے رہتے تھے۔ کسی بھی وقت کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے یا صرف فون بھی کر دے کہ حضرت فلاں کام آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو وہ کسی وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب آرام کا وقت ہے یا اب مجھے فرصت نہیں، بس سبق تو ایک چیز تھی کہ وہ اس کو تو کہتے کہ میں سبق پڑھا لوں، اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھی مجھے آرام کرنا ہے یا مجھے کھانا کھانا ہے یا کوئی سارے اپنے تقاضے چھوڑ کر کے فوراً چل دیا کرتے تھے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ اور یقیناً ہم سب کے دل مغموم ہیں کہ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد ظہور حسن صاحب، جن کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یقیناً میں نے خود ان کے حالات کو دیکھا ہے کہ جس وقت میں لنڈھورے کے اندر مسجد میں امامت کر رہا تھا تو حضرت والا کی ایک منانی بہت بڑا ہاسپٹل ہے آنکھوں کا، حضرت والا کی وہاں آنکھیں بنی، اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ حضرت جاؤ آپ آرام کرو، چلنا پھرنا بھی کم کرنا ہے اور باتیں بھی نہیں کرنی ہے۔ تو وہاں سے وہ لنڈھورے گاؤں میں آئے، نماز کا وقت قریب تھا تو اپنی چھڑی کے ساتھ بیٹھکوں میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ چلو مسجدوں میں چلو، نماز ادا کرو، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جب وہ خود بھی آئے اور لوگوں نے بھی نماز ادا کی، نماز کے بعد پھر حضرت نے لوگوں کو وہیں روکا اور فوراً نصیحت اور قوم کا درد نشے سے متعلق یہ شروع کر دیا۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ہمیں اس چیز کا مشورہ دیں تو ہم اچھی طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن مولانا اپنی پیرانہ سالی کی حالت میں بھی، بڑھاپے اور نقاہت اور کمزوری کی حالت میں بھی فوراً کوئی زیادہ فاصلہ نہیں 2-2.5 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، اور جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا تھا یہ پرواہ نہیں کی کہ تکلیف ہوگی یا مرض میں اضافہ ہوگا، لیکن ایک قوم کا سچا درد اور تڑپ یہ تھی کہ ایک ایک انسان، ایک ایک قوم کا بچہ اور نوجوان وہ دین سے جڑے اور برے راستوں سے ہٹ کر کے سیدھے راستے پر چلے۔ تو حضرت مولانا ظہور احمد صاحب قاسم رحمۃ اللہ علیہ
تعزیت سے متعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً حضرت مولانا ظہور احمد صاحب جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے ہیں، وہ ہم سب کے قائد، رہنما اور عظیم لیڈر تھے۔ واقعی حضرت کے اندر مجاہدانہ اور قائدانہ صفات بدرجہ عتم موجود تھی، اور حضرت نے پوری زندگی اس میں اپنی کھپا دی اور لگا دی، اور قائد ہونے کا مکمل حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ رات دن کوشاں تھے، فکر مند رہتے تھے، دل میں ایک طرح کی کڑن اور لگن تھی امت مسلمہ کی، اور بالخصوص آج کے معاشرے کے اندر جو طرح طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کی انتہائی کوشش تھی اور بڑی فکر تھی حضرت کے دل میں۔ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت انہی چیزوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہوں۔ ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک مرتبہ مجاہد ملت مولانا ظہور صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد میں اسی مسجد میں تشریف لائے، اور مجھ کو لے کر کے اپنے ساتھ مولانا عقیل صاحب کی مسجد کی طرف چلے۔ تو یہاں راستے میں 2 بچیاں جا رہی تھیں، ان کے اندر اتنی فکر اور درد ہوتا تھا، اپنی گاڑی کو فوراً رکوایا وہیں، اور اس بچی سے اپنی بیعت اٹھائی اور یہ فرمایا کہ اپنے سر کے اوپر یہ دوپٹہ رکھ لیں۔ اتنی فکر اور اتنی لگن انہیں ہوتی تھی کہ قوم کی بچیوں کی اتنی فکر کرتے تھے حضرت، ورنہ اس وقت میں بہت مشغولیت تھی، وقت بھی بہت کم تھا، لیکن اس کے باوجود فکر کی اور اس بچی کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھوایا۔ حقیقت میں حضرت مولانا مجاہد ملت مولانا ظہور احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اخیر وقت تک بڑی قربانیاں پیش کرتے رہے، اور آپ اپنے گاؤں کے پردھان بھی رہے مستقل، شاید 50 یا 60 سال تک مستقل، 55 سال تک۔ میں نے جمعے کے دن ان کے گاؤں میں خود دیکھا کہ جمعے کے پہلے انہیں بیان فرمایا، اور بیان کرنے کے بعد حضرت رونے لگے ابھی کچھ دن پہلے، اور کہنے لگے کہ میں 55 یا 60 سال پردھان رہا، مجھ سے معلوم نہیں کتنی غلطی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، اور پورے گاؤں والوں سے معافی طلب کی۔ یہ میں نے کئی بار دیکھا حضرت والا سے۔ تو آج کا کوئی پردھان یا کوئی امام یا کوئی متولی، بلکہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی شاید میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ اس انداز کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ انہوں نے اپنی غلطی اور معذرت گاؤں والوں کے سامنے پیش کی اور رونے لگے، اور یہ کہا کہ اب میرا وقت کا پتہ نہیں کہ میں کب چلوں، تو جو مجھ سے پردھانی کے اندر جو غلطی کوتاہی سرزد ہوئی مجھے معاف کر دو۔ یہ حضرت والا کے الفاظ ہیں، اور حضرت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آخر وقت تک بڑی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ ابھی جولائی کے اندر اتر پردیش جمعیت کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بڑے بیمار تھے لیکن وہاں شریک ہوئے۔ حضرت مولانا ظہور احمد صاحب اللہ کو پیار ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ سبھی سے بھی گزارش ہے کہ اپنے مسجد میں بچوں سے ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرائیں۔ اللہ ہم سبھی کو بھی اور رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو، اقربا جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج ہمارے سروں پر حضرت مولانا ظہور احمد قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کا سایہ اٹھ گیا اور ہم یتیم ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت کی قوم و ملت کے اندر ایک بے نظیر خدمت ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے حضرت کو بہترین جزا عطا فرمائے اور اپنے قرب جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، قوم کے ہمدرد، بہترین ہمدرد، ایسا نہیں، محنت تو ان کی ماشاءاللہ الحمدللہ سبھی پر رہی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ حضرت کا جو محنت کرنے کا انداز تھا وہ اپنی قوم سے بڑے متاثر رویا کرتے تھے حضرت۔ میں حضرت کے بہت قریب سے تو نہیں رہا، نہ ہی میرا کوئی سفر، لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ حضرت والا کی قیمتی نصیحتوں کا سننے کا مجھے بڑا شوق تھا۔ حضرت کی بس ایک ہی بات رہا کرتی، بھائی یہ شادیوں میں خرچ کم کرو، بس اپنے سادے سادے لفظوں۔ اور حقیقت ہے آج ہماری قوم گمراہ ہے، معاشرے پہ حضرت کا ہر وقت ہر لمحہ برادری کے اوپر بہت زیادہ فکر۔ تو میں ایسی شاخ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی، پھولوں کا بوجھ ڈال کر موڑا گیا مجھے۔ میں کبھی اتنے با اثر لوگوں کے بیچ میں بولنے کی میری ہمت اور جرت نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ یہ آپ کا بڑا پیار اور محبت ہے، اس وجہ سے 2 لفظ۔ مولانا ظہور صاحب کے بارے میں ہر ہمارے ساتھی نے کہا ہے الحمدللہ،
لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے مولانا ظہور بننا پڑے گا. مولانا ظہور صاحب کا جو درد تھا الحمدللہ وہ قوم کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے تھا. میں تو یہ کہتا ہوں اب ہم نے سب نے مولانا ظہور بننا پڑے گا اور انشاءاللہ وہ جس طرح کھنٹا ٹھوک بات کرتے تھے اس طرح کرنی پڑے گی. ہم چاہے آپس میں کریں یا بھائی کسی مقتدی کے ساتھ میں جس طریقے سے بھی کسی کے ساتھ میں